حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کا واقعہ۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اور ان کے بادشاہ نمرود بت پرستی میں بری طرح مبتلا تھے۔ نمرود خود کو خدا مانتا تھا اور اس کی سلطنت میں ہر طرف شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کا بول بالا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی عقلمند سمجھدار تھے اور انہوں نے ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھ کر یہ جان لیا تھا کہ یہ سب ہمارے مالک نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ ان سب کو بنانے والا کوئی اور ہے جو سب سے بڑا اور سب سے طاقتور ہے۔ جب انہیں اللہ کی طرف سے پیغمبری ملی تو انہوں نے اپنی قوم اور نمرود کو توحید یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ بتوں کو توڑنا۔ ان کی قوم اور نمرود نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک دن جب شہر کے تمام لوگ ایک بڑے جلسے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک بڑی کلہاڑی لی اور تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن انہوں نے سب سے بڑے بت کو نہیں توڑا اور کلہاڑی کو اس کے کندھے پر ٹانگ دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور بت خانے کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے، ہمارے معبودوں خداؤں کے ساتھ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ تو ضرور وہی نوجوان ہوگا جس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے ان بتوں کا یہ حال کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے نہایت سکون سے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تم اسی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ قوم نے کہا، اے ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ تو بول نہیں سکتے۔ بس ابراہیم علیہ السلام کو یہی ثابت کرنا تھا۔ انہوں نے کہا، جب یہ بول نہیں سکتے، ہل ڈل نہیں سکتے، تو پھر تم ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آگ کا امتحان، آزمائش۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ کھلی دلیل سن کر نمرود اور اس کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں بچا۔ آخرکار انہوں نے ظلم کا راستہ چنا اور فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو ایک بھیانک سزا دی جائے۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا اور اونچا الاؤ تیار کیا گیا۔ اس میں کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں اور جب آگ بھڑک اٹھی تو اس کی لپٹیں آسمان کو چھونے لگیں۔ آگ اتنی زبردست تھی کہ کوئی انسان اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق، ایک طرح کی کیٹاپلٹ کے ذریعے اس جلتے ہوئے الاؤ میں پھینکا گیا۔ اس مشکل وقت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ اللہ کا معجزہ۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو مخاطب کیا اور اپنا حکم فرمایا، آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ قرآن، سورہ انبیاء 21:69۔ یہ حکم سنتے ہی آگ کی ساری گرمی اور تیزی ختم ہو گئی۔ وہ بھیانک الاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے درمیان آرام سے بیٹھے تھے اور ایک مدت کچھ دنوں تک وہیں رہے۔ جب نمرود اور اس کی قوم نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے، ان کے جسم پر آگ کی ایک آنچ تک نہیں لگی تھی، یہاں تک کہ ان کے کپڑوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ جب کوئی بندہ اللہ پر سچا یقین رکھتا ہے اور صرف اسی کی راہ پر چلتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتی۔ سبق: ہمیں ہر حال میں صرف ایک اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہ سب سے بڑا مددگار اور نگہبان ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔